آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی نگاہیں طاہر کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر عبدالعزیز کی طرف دیکھا۔ عبدالعزیز کی طرف دیکھنے کے بعد طاہر لوگ اس کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ مطمئن رہیے، دیکھنے والوں کو مایوسی نہیں ہوگی۔ شاید آپ کو بھی مایوسی نہ ہو جب تک آپ خود اس بات کی خواہش نہیں کریں گے کہ یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ طاہر کے الفاظ میں ایک غایت درجے کی خوداعتمادی تھی اور اپنے استاد کی طرف قاسم بھی اپنے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری طرف برآمدے میں ریشمی پردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ آج سکینہ سے کہہ رہی تھی، دیکھا میں نہ کہتی تھی قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سکینہ نے کہا، وہ کوئی دوستانہ بات کر رہے ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی تو سلسلہ کلام اس کے جواب پر ختم نہ ہو جاتا۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگی، اس کے یونانی استاد نے تائید کی ہوگی، اور اب اس کا جواب سن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، تم ہر بات پرست کر لیتی ہو۔ بھلا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے اس سے کوئی سخت بات کی ہے؟ اتنی دور سے نہ کوئی بات سن سکتی ہے اور نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ قاسم کی تلوار تیز ہے یا زبان۔ قاسم اس کی ایسی گت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہ لے گا۔ صفیہ نے کہا، اور اگر قاسم کی گت بن جائے تو؟ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا سے نیک دعا مانگو، تمہیں اس اجنبی کے ساتھ اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ صفیہ نے چونک کر جواب دیا، مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں، اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصب کر کے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کا نااہل ثابت ہو۔ اور قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے بھی کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک سپاہی نہیں؟ سپہ سالار کی لڑکی سے پوچھو وہ کیسا سپاہی ہے۔ زیادہ جاننا چاہو تو عبدالملک کی بیوی سے پوچھو، وہ صرف قالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے۔ پتھریلی زمینوں پر 4 منازل طے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑ کر گھر لوٹ آیا تھا۔ خوش قسمتی سے خوارزم شاہ کی فوج واپس چلی گئی اور اسے باتیں بتانے کے لیے بہانہ مل گیا، ورنہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت میں بھی چلا اٹھا کہ ترک آ گیا ہے، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہونے کی بجائے ایک عام آدمی کا لڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہیوں سے کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا، یہ سب سپہ سالار کی شرارت ہے۔ اس نے قاسم کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہے، لیکن آج اسے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ بغداد کی افواج کی قیادت سنبھالنے کا حقدار کون ہے۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بالائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی 1 درجن القاب بول کر خلیفۃ المسلمین کی آمد کی خبر دی۔ شامیانے کے اندر بیٹھے ہوئے عمران نے اوپر کی بالکنی کی طرف دیکھا اور اٹھ کر تعظیم سے گردنیں جھکائیں، لیکن طاہر گردن جھکانے کی بجائے دم بہت سادہ ہو کر سفید ریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے صحیح حال کو بڑھاپے کی جھریوں سے چھپا رکھا تھا۔ 2 حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا۔ اچانک دریچوں کے پردے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک فوجی افسر ثالث کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک حبشی غلام سنہری طشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ثالث کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے طرز سے ایک تلوار اٹھائی۔ قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے پر سرکا لیا، طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ عمرا جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے، آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشائی ایک طرف قاسم کی تندہی اور تیزی کی معترف تھے تو دوسری طرف انہیں متوازنہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیراعظم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے
وائلش بر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پے حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکر فوج افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور اسے اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینے کے ایک بدھو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا کہ 50 گننے سے پہلے کھیل ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہو لینے دے، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اسے کھلانا شروع کرے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا، تم 10 دن تیزنی کی مشق کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی، کیا تم جانو مردوں کا کھیل؟ صفیہ نے کہا، میں اپنے مقابلے میں تمہاری بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدھو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھادھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اتفاق کر رہا ہے۔ طاہر کے بچاؤ کے لیے پیچھے دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جیسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی اب پھر شروع کر دوں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدھو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا، میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ دوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے بھی ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فلاح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام تر کمزوری اور تمام کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور ہوئے تھے، اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ اب وہ خارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا، تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی۔ لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کی مجنونانہ حرکتوں نے اس نفرت کی خلیج کو اور وسیع کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت قاسم اس کے چچا بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے ابی ہلال اور صلیب کے معرکے میں گمنام سپاہی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور اس عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے محبت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا، نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے کاغذ متاثر نہ کر سکتا۔ صفیہ، تو بھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن صفیہ آنکھ کھولنے کی بجائے تصور میں ایک کے بعد دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے ساتھ فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی بےکس شکل تھی، اور دوسرے لمحے وہ طاہر کے سامنے اپنے چچا بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی، یا اللہ، قاسم کی فتح! لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے
اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھی۔ انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا، کیا میرے لیے تمہارا چاچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی لے دے سن کر اس صفیہ نے آنکھیں کھولی۔ طاہر کی مطابقت اب جارحانہ حملے میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کی بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اڑنے کی بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا اور اٹھ کر ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا اور تکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ لوکیش نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکیش پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکیش کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔